السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو نماز جنازہ کے متعلق چند باتیں بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک حقیقت پیش کرتا ہوں کہ نماز جنازہ حقیقت میں ایمان والوں کی طرف سے اپنے مومن بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کی ایک باوقار ایک بہترین جو ہے شکل ہے، ایک طریقہ ہے، اور اللہ پاک نے جو ہے اس سفارش کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی جو ہے جنازے کے پیچھے تقریباً 40 آدمی جو ہے نماز جنازہ پڑھے تو ان لوگوں کی نماز جنازہ اور ان کی دعائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس میت کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کسی کے جنازے کے پیچھے تقریباً جو ہے 3 صفحے ہو جائے تو اس میت کے لیے جو ہے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی آپ لوگ ذہن نشین کر لیجئے گا، جنازے کی نماز پڑھنے سے صرف میت ہی کو فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے مغفرت کا وعدہ ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم تو اس سعادت سے محروم ہو جائیں گے، ہماری مغفرت نہیں ہوں گے، نہیں، بلکہ وہ بھی سعادت سے محروم نہیں ہوں گے بلکہ ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جو ہے مغفرت کا وعدہ ہے۔ افسوس کا مقام ہے، کچھ جگہوں پر دیکھا جاتا ہے، مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو بہت سے حضرات جو ہے دوسری جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے، ان سے معلوم کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی، تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، ہم پاک نہیں ہیں۔ تو کیا ناپاک ہونا پاک ہونا یہ کوئی عذر ہے شریعت میں؟ اگر آپ لوگ ناپاک ہیں تو پاکی حاصل کر سکتے ہیں، کتنا ٹائم لگتا ہے پاکی حاصل کرنے میں؟ اور اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دعا یاد نہیں ہے، تو یہ بھی شریعت میں کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں دعا پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے بلکہ نماز جنازہ میں 2 چیزیں فرض ہے۔ پہلی چیز تو قیام کرنا، کھڑا ہونا، اور دوسری چیز جو ہے میت کے پیچھے 4 تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ فرض ہے۔ تو اس لیے جو حضرات اس طریقے سے کھڑے رہتے ہیں ان کو ایسے کھڑے نہیں رہنا چاہیے۔ اور بلکہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جنازے کے پیچھے نماز پڑھنا کوئی فرض تھوڑا، یہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیتے ہیں تو ہماری طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندے وہ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں کے ادا کر لینے سے آپ لوگوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ثواب سے تو آپ لوگ محروم رہ جائیں گے۔ اتنا بڑا اس کا ثواب ہے کہ جس طریقے سے میت کی مغفرت کر دی جاتی ہے تو اسی طریقے سے آپ لوگوں کی ہماری بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم نماز جنازہ میں شرکت کریں تو الگ نہ کھڑے ہوں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز جنازہ میں شرکت کریں، نماز جنازہ ادا کریں۔ یہ بالکل فائدے سے خالی نہیں ہے بلکہ یہ بڑا سعادت کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا آپ لوگوں کے لیے بھی وعدہ ہے، ہمارے لیے بھی وعدہ ہے۔ میرے دوستو، میں آپ لوگوں کو اب جو ہے نماز جنازہ کا آسان طریقوں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ نماز جنازہ کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں نیت کرنا ہے۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کسی کو زبان سے نیت کرنا نہیں آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جب آپ لوگ نیت کریں گے تو نیت کرنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ لوگ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا لیں گے۔ اس کے بعد جب آپ نیت باندھ لیں گے تو سب سے پہلے پہلی تکبیر میں ہمیں ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم بحمدک، جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری آتی ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو ہمیں جو ہے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانا، نہ ہی امام صاحب کو اور نہ ہی نماز پڑھنے والوں کو جو مقتدی حضرات ہوتے ہیں، بلکہ تکبیر کہنے کے بعد میں فوراً جو ہے درود شریف پڑھیں گے، جو بھی آپ کو یاد ہو، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز کے اندر آپ لوگ پڑھتے ہیں۔ عام طور پہ درود ابراہیم ہر کسی کو یاد ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں جب امام صاحب تیسری تکبیر کہیں گے تو اس میں جو ہے میت کے لیے دعا پڑھی جائے گی، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ تو جب 3 تکبیر ہو جائیں گی اس کے بعد امام صاحب جب چوتھی تکبیر کہیں گے تو چوتھی تکبیر میں کوئی دعا نہیں پڑھنی ہے بلکہ چوتھی تکبیر میں جب امام صاحب سلام پھیرے تو آپ لوگ بھی سلام پھیر دیجیے گا۔ یہ نماز جنازہ کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ اس کے اندر میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ نماز جنازہ کے اندر جو تکبیر کے بعد میں جو پہلی تکبیر میں، دوسری میں، تیسری تکبیر میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یہ پڑھنا کوئی واجب ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تب بھی وہ نماز جنازہ ادا کر سکتا ہے، ان کی نماز انشاءاللہ ہو جائے گی۔ نماز جنازہ کے متعلق ایک بات بہت ہی اہم ہے، اور یہ بات کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے کہ نماز جنازہ اگر امام صاحب نے شروع کر دی اور کچھ لوگ ایسے ہوں کہ ان کی کچھ تکبیریں چھوٹ جائے، 1 تکبیر یا 2 تکبیر چھوٹ جائے تو وہ کس طریقے سے اپنی نماز جنازہ ادا کریں گے؟ تو یاد رکھیے گا، جب کسی کی تکبیر چھوٹ جائے تو اس کا طریقہ ہے کہ جیسے ہی وہ جماعت میں شامل ہو تو وہ سب سے پہلے امام کی دوسری تکبیر کا انتظار کرے گا۔ جب امام صاحب دوسری تکبیر کہے گا تو اس کے بعد ہی وہ نماز میں شامل ہوگا، اس کے بعد وہ نماز ادا کرے گا۔ پھر وہ جو دعا امام صاحب پڑھتے ہیں جس تکبیر میں وہی دعا وہ پڑھے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ دوسری تکبیر میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو اس دوسری تکبیر میں جو درود پڑھا جاتا ہے وہی پڑھیں گے، اور اگر تیسری تکبیر میں آپ شامل ہو رہے ہیں تو پھر وہی دعا پڑھیں گے جو امام صاحب پڑھتے ہیں میت کی مغفرت کے واسطے۔ تو یاد رکھیے گا،
جب بھی آپ اس طریقے سے آپ کے ساتھ میں مسئلہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلے دوسری تکبیر کا انتظار کریں، اس کے بعد پھر جو آپ کی بقیہ تکبیر ہے، ایک سوال ہوتا ہے کہ جو ہماری پہلی تکبیر یا دوسری تکبیر جو ہماری چھوٹ گئی ہیں ان کو کیسے ادا کریں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیر دے، سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کی اگر ایک تکبیر چھٹی ہوگی یا 2 یا 3 تو آپ صرف فقط جو ہے تکبیر کہیں گے، اس میں دعا وغیرہ نہیں پڑھنی ہے۔ تو کھڑے امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں آپ لوگ کھڑے جو ہے اپنی تکبیریں کہہ لیں، اس طریقے سے انشاءاللہ آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔